محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں جو ہی گھر پہنچی تو جواد کی امی کی آواز سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ میں دھڑکتے دل سے ڈرائنگ روم کے سامنے سے سست روی کے ساتھ گزرنے لگی تو امی جان نے مجھے دیکھ لیا تھا اور تیزی سے کچن سے باہر نکلی۔ شکر ہے تم جلدی آ گئی ہو، جلدی سے چائے بنا لو، تمہارے ابا کو میں نے بازار بھیجا ہوا ہے، وہ جو ہی بیکری کی چیزیں لے کر آئیں فوراً ٹرے میں رکھ کر ڈرائنگ روم میں لے آنا۔ امی جان دبی دبی آواز میں میرے کانوں میں بولیں اور پھر پلٹ کر جانے ہی والی تھیں کہ میں نے آہستہ سے امی جان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ امی جان چچی کیوں آئی ہیں؟ تو میری بات پر امی جان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ جواد کا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ امی کی بات پر مجھے ایسے لگا جیسا میرا دل بند ہو جائے گا۔ جواد کا رشتہ، میرے کانوں میں چاندنی کی گھنٹیاں بجنے لگیں اور سانسیں تیز ہونے لگیں۔ خوشی کے مارے مجھے اپنے گال تمتماتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ایسا لگا جیسے انگارے میرے چہرے کے قریب لا کر رکھ دیے گئے ہوں۔ میں بے یقینی سے امی جان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا واقعی؟ تو امی جان نے ایک دم مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ بالکل واقعی میری جان۔ امی جان کی سرگوشی پر میرا دل رقص کرنے لگا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ چائے کا پانی چولہے پر چڑھا دیا اور گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی کہ چچی اس رشتے کے لیے کیسے مان گئی۔ نہ تو اس رشتے پر جواد راضی تھا اور نہ ہی چچی۔ اڑتی اڑتی خبریں ہم تک پہنچتی رہتی تھیں۔ پھر راتوں رات ایسی کیا کایا پلٹی کہ وہ میرا رشتہ لینے کے لیے آ گئی تھی۔ میری سمجھ سے یہ سارا معاملہ کافی اوپر کا تھا، لیکن جو بھی تھا میں بے پناہ خوش تھی کیونکہ جواد میری بچپن کی محبت تھا۔ میں نے تو کبھی اس کے علاوہ کسی اور کا سوچا بھی نہیں۔ خاندان کے بزرگوں نے تو بچپن ہی میں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ نام لگا رکھا تھا، لیکن جوں جوں میں اور جواد بڑے ہوتے چلے گئے تو چچی نے رشتہ سے انکاری ہوتی چلی گئی تھی۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں جواد کی شادی اس کی مرضی سے کروں گی۔ بچپن کے طے کیے ہوئے رشتے کو وہ تسلیم نہیں کرتی۔ خواہ مخواہ بچپن میں ہی بچوں کے نام لگا دیے جاتے ہیں، بڑے ہو کر مجبوراً انہیں اپنے رشتے ایک دوسرے کے ساتھ گھسیٹنے پڑتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی ہے، جو وہ چاہیں اپنی زندگی کا فیصلہ کریں۔ چچی ہر آئے گئے کے سامنے یہی راگ الپتی تھی کہ میں حیران و پریشان تھی۔ چچی نے جواد کے لیے خاندان کے بڑوں کے ساتھ ٹھیک ٹھاک بغاوت کر لی تھی، لیکن اپنی بیٹیوں کے رشتے جو بچپن ہی میں طے ہوئے تھے انہیں ختم نہ کیا، لیکن اپنے اکلوتے بیٹے جواد کے لیے یو ٹرن لیتے ہوئے خاندان سے باہر رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے تھے۔ انہیں کئی بار اس بات کا احساس دلایا گیا کہ نورین گھر کی بچی ہے، گھر ہی میں رشتہ طے ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن چچی ہرگز نہ مانی۔ جب چچی کی یہ بات امی جان تک پہنچی تو وہ بے حد فکر مند ہوئیں، کیونکہ خاندان اور خاندان سے باہر سب کو پتہ تھا کہ میں جواد سے منسوب ہوں۔ ایسے میں لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل جاتا تو پھر کس کس کے منہ پر ہاتھ رکھا جا سکتا تھا۔ حالانکہ سارے معاملے میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن ہمارے سماج میں لڑکی کا قصور اگر نہ بھی ہو تو وہ بھی قصوروار ٹھہرائی جاتی ہیں، اور جب بات رشتے ناتوں کی ہو تو معاملات انتہائی حساس نوعیت کے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے امی صبح و شام میرے لیے انتہائی فکر مند رہتی۔ جب سے میرے اور جواد کے رشتے کی بات ختم ہوئی تھی، امی اس دن سے ہی سوچ سوچ کر اپنا بی پی لو کر بیٹھی تھیں۔ میں انہیں ہر وقت یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتی کہ امی جان، آپ کی فکر مندی سے میری قسمت نہیں بدل سکتی۔ مجھے دیکھیں کہ میں نے کبھی اس بات کی ٹینشن نہیں لی، حالانکہ مجھے ہی اس معاملے پر سب سے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت تھی۔ جب بھی رشتہ داروں میں جانا ہوتا ہے، شادی بیاہ یا کہیں پر بھی خاندان والے ملتے ہیں تو پہلا سوال ان کا جواد کے حوالے سے ہی ہوتا ہے۔ میں بھی تو یہ سب لڑکی ہو کر خندۂ پیشانی سے برداشت کر رہی ہوں، تو آپ بھی اس معاملے پر زیادہ نہ سوچا کریں۔ امی جان کو جتنی بھی تسلیاں دیتی اندر سے بکھر کر رہ جاتی۔ رشتہ ٹوٹنے کا غم تو اپنی جگہ پر تھا، لیکن جواد میری محبت بھی تھا۔ رشتہ تو ٹوٹ گیا، لیکن محبت ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں زندگی کا اتنا طویل سفر جواد کے بغیر کیسے گزاروں گی۔ میں راتوں کو اکثر تہجد میں اٹھ کر دعاؤں میں جواد کو مانگتی اور ڈھیروں آنسو بہا دیتی۔ جب سے رشتہ ٹوٹا تو شاید ہی میری کوئی نماز اور تہجد میں مانگی دعائیں خطا ہوئی ہیں، اور آج جب چچی کو اپنے گھر میں دیکھا تو مجھے اپنی دعاؤں پر یقین پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ مجھے اپنے اللہ پر پہلے سے بھی زیادہ بھروسہ ہو گیا۔ میں اپنے خیالوں سے نکلی اور چائے بنا کر ڈرائنگ روم میں لے کر چلی گئی تھی۔ چچی نے جواد کے نام کی انگوٹھی
میری انگلی میں پہنا دی تھی۔ جواز ساتھ نہیں آئے ہوئے تھے، لیکن ان کے نام کی انگوٹھی پر سے میری نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تھیں۔ چچی رسم کر کے چلی گئی، لیکن میں اب تک اپنی انگلی میں پہنی اس انگوٹھی کو بس تکے ہی جا رہی تھی کہ امی جان میرے پاس آئیں اور انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو میں نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو میری آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جھلملانے لگے، تو وہ ایک دم میرے قریب بیٹھ گئیں اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ میں خوش ہوں امی جان، بھلا اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن پتہ نہیں کیوں میں اندر ہی اندر سے مطمئن نہیں ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب ایک خواب ہے۔ تو امی جان نے مجھے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، یہ بالکل بھی خواب نہیں ہے، انشاءاللہ بہت جلد تم جواد کی دلہن بن کر اس کے گھر چلی جاؤ گی اور ہمارا یہ آنگن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سونا ہو جائے گا۔ امی جان نے یہ بات اتنی دل گرفتگی سے کہی کہ میں رونے لگ گئی تھی۔ عجب حسن اتفاق تھا کہ جواد بھی اکلوتا بیٹا تھا اور ادھر میں بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ابا جان کا سایہ بچپن ہی میں میرے سر سے اٹھ گیا تو امی نے مجھے بڑے ناز و نم سے پالا پوسا۔ مجھے اچھی تعلیم دلوانے میں امی جان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، ورنہ ہمارے خاندان میں لڑکیاں زیادہ نہیں پڑھتی تھیں، بس میٹرک کی اور اس کے بعد انہیں بیاہ دیا جاتا تھا۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی پسند بھی نہیں پوچھی جاتی تھی اور نہ ہی خاندان سے باہر بیانے کا کوئی رسم و رواج تھا، لیکن امی جان نے ان ریت و روایت کی بھینٹ مجھے نہیں چڑھنے دیا، اور وہ خود بھی بہت کم پڑھی لکھی تھی۔ یہ تو ان کے مقدر اچھے تھے کہ ابا جان سرکاری نوکری کرتے تھے اور ان کی وفات کے بعد ہمیں پینشن ملنے لگی، جس سے ہم ماں بیٹی کا گزارا ممکن ہوا، ورنہ امی تو کوئی ہنر بھی نہیں جانتی تھی کہ کہیں جا کر اگر 2 وقت کی روٹی کما سکتی، اور خاندان میں بھی کوئی اتنا قابل نہیں تھا کہ ہم ماں بیٹی کی کفالت کر سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہمارا بھرم رکھا ہوا تھا۔ امی جان بہت ہی سگڑ خاتون تھی۔ محدود سی پینشن سے امی نہ صرف احسن طریقے سے گھر چلا رہی تھی، بلکہ انہوں نے مجھے بہترین کالج میں بھی داخل کروا دیا تھا، صرف اس کی وجہ سے کہ جواد کی اپنی تعلیم بھی بہت اچھی تھی، تو امی چاہتی تھی کہ کم از کم میں تعلیم کے معاملے میں اس سے کہیں پر بھی کم نہ گردانی جاؤں۔ حالانکہ جب میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا تو سب سے زیادہ چڑ چچی نے کی تھی کہ کالج جانے میں لڑکیاں جلد ہی یار بنا لیتی ہیں اور پھر گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری فضول باتیں وہ اٹھتے بیٹھتے امی جان کو کہتی رہتی تھی، لیکن امی جان بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ انہیں کہتی کہ مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے۔ میں جس مقصد کے لیے نورین کو کالج بھیج رہی ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اپنا مقصد پورا کر کے ہی وہاں سے نکلے گی۔ حالانکہ میں نے کئی بار امی جان سے کہا کہ آپ انہیں سخت جواب کیوں نہیں دیتی، تو امی جان مسکرا کر چپ ہو جاتی۔ بیٹے والی ہے نا، کیسے جواب دوں؟ ہم بیٹی والی ماؤں کو بہت کچھ صبر کے ساتھ پینا پڑتا ہے، تبھی جا کر بیٹی کے گھر بستے ہیں۔ امی جان تو امید تھی کہ میرا رشتہ جلد ہی چچی مانگیں گی، لیکن جب چچی نے انکار کر دیا تو امی جان بہت ٹوٹ کر روئیں۔ پھر چچی نے جواد کی نوکری لگتے ہی اس کے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ ہمیں پل پل کی خبر خاندان والے ہی آ کر دیتے تھے تو اور بھی دل دکھ جایا کرتا تھا۔ میں نے کتنی بار ہی اپنی کزن کو سمجھایا کہ اپنی ماؤں سے کہو وہ ہمارے گھر اگر آتی ہیں تو امی سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کیا کریں، وہ دل پر لے لیتی ہیں اور پھر پریشان رہتی ہیں، تو کیا ضرورت ہے میری ماں جان کو بلا وجہ پریشان کرنے کی؟ چچی بھلے پاکستان میں جواد کا رشتہ کریں یا باہر، مجھے یا میری ماں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بس میری اتنی ہی التجا ہے کہ میری ماں کو جواد کے گھر ہونے والی کسی بھی ایکٹیویٹی سے باخبر نہ کیا جائے۔ لیکن رشتہ دار بعض کہاں آتے ہیں، یہ تو اسی جگہ پر چوٹ لگانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر پہلے سے ہی دل زخمی ہوتا ہے۔ پھر انہی دنوں پتہ چلا کہ جواد کی منگنی کسی بہت ہی امیر کبیر فیملی میں ہو گئی ہے، تو اس دن امی بستر سے ہی نہ اٹھ پائی تھیں۔ ان کا بی پی اتنا لو ہو گیا تھا کہ مجھے بالآخر انہیں ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ ایک طرف تو اپنے شکستہ دل کو سنبھال رہی تھی، تو دوسری طرف میرے غم سے نڈھال اپنی ماں کو سنبھال رہی تھی۔ میرے سر پر دوہری ذمہ داریاں تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں ان مشکل حالات سے کیسے باہر نکلوں گی۔ بار بار جواد کے ساتھ کسی اور کے نام کو جڑا دیکھنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میں اپنے ذہن کو ادھر ادھر بھٹکانے کی بہت کوشش کرتی رہتی تھی، مصروف رہتی، لیکن جب بھی تھکن سے چور بدن لیے رات کو جب اپنے بستر پر لیٹتی تو جواد کے نام پر
میری آنکھیں بھیگتی ہی چلی جاتی تھی، اور پھر دلوں کے حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نہ جانے کس گھڑی کی دعا میرے حق میں قبول ہو گئی، اور جواد کی جہاں پر منگنی ہوئی وہ ٹوٹ گئی۔ لڑکی والے امیر ہونے کے باوجود حد درجے کے لالچی تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ نکاح کے ٹائم حق مہر میں جواد یا تو زمین لکھ کر دے یا پورا گھر لڑکی کے نام پر کرے۔ یہ دونوں ہی باتیں چچا اور چچی کو منظور نہ ہوئیں، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے یہ گھر بڑی مشکلوں کے ساتھ بنایا تھا، اور وہ کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ یہ گھر وہ اپنے بہو کے نام کر دیں۔ اس بات پر لڑکی والوں نے ضد باندھ لی تو چچی نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ ہمیں یہ شرط منظور نہیں ہے، اور یوں لڑکی والوں نے کھڑے کھڑے ہی یہ رشتہ توڑ ڈالا تھا۔ خاندان میں کوئی اور تو انہیں رشتہ دینے والا تھا ہی نہیں، کیونکہ سبھی چچا اور چچی کی عادتوں سے اچھی طرح واقف تھے، لہٰذا لوٹ کے بدو گھر کو آئی مثال ہو گئی تھی، کیونکہ باہر رشتہ داریاں جوڑنی اتنی آسان نہ تھیں۔ اور یہی چچی جو میرا نام جواد کے ساتھ جڑتا دیکھ کر کبھی آگ بگولا ہو جایا کرتی تھی، وہ خود جواد کے ساتھ میرا نام جوڑنے کے لیے امی جان سے اصرار کرنے لگی۔ میرا اور جواد کا دوبارہ سے جو یہ رشتہ بحال ہوا تھا، یہ تو اتنی آسانی سے بحال نہیں ہوا تھا۔ امی جان کافی شش و پنج میں پڑ گئی تھی۔ وہ نہ تو ہاں کرنے کی پوزیشن میں تھی اور نہ ہی نہ کرنے کی پوزیشن میں۔ ہاں وہ اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ چچی کے مزاج کو بہت اچھی طرح سے جان گئی تھی، اور نہ اس لیے نہیں کرنا چاہتی تھی کہ جواد کے ساتھ جب سے میرا نام ہٹا تھا تب سے میرا کوئی رشتہ نہ خاندان سے آیا اور نہ ہی خاندان سے باہر۔ تو ایسے میں امی جان کو بے حد پریشانی رہنے لگی۔ اسی وجہ سے وہ اب کافی بیمار بھی رہنے لگ گئی تھی اور چاہتی تھیں کہ جلد از جلد میرا رشتہ ہو جائے۔ ایسے میں انہوں نے کئی لوگوں سے مشورہ کیا تو سبھی نے کہا کہ گھر آئے ہوئے رشتے کو یوں ٹھکرانا کفران نعمت ہوگا۔ باقی بیٹیوں کے نصیب کوئی بھی کھول کر نہیں دیکھتا، جو ان کے نصیب میں ہوتا ہے انہیں مل جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے یہ رشتہ کر دو۔ اور یوں کافی سوچ و بچار کے بعد امی جان نے میرا اور جواد کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ میں جواد کی دلہن بن کر جواد کے کمرے تک تو رسائی حاصل کر چکی تھی، لیکن میں اس کے دل تک نہیں پہنچ پائی، اور یہ بات مجھے شادی کے شروع میں ہی پتہ چل گئی تھی۔ جواد کا میری بات بات پر مخالفت کرنا اور مجھے کم عقل ثابت کرنے کی کوشش کرنا تو جیسے اپنا وتیرہ ہی بنا بیٹھا تھا۔ وہ جس طرح ہر بات میں نفی کرتا، مجھے لگتا کہ میں آہستہ آہستہ اپنی خود اعتمادی کھوتی چلی جا رہی ہوں۔ کئی بار ہنستے ہنستے مذاق میں ایسی بات کر جاتا کہ میں اپنا دل پکڑ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ وہ ہر وقت اپنی سابقہ منگیتر کے ساتھ میرا موازنہ شکل و صورت میں بھی کرتا رہتا۔ مجھ پر گہرے رنگ کے سوٹ کرتے، لیکن جواد کو میرے گہرے رنگ کے کپڑے پسند نہیں تھے۔ وہ مجھے لائٹ کپڑے پہننے کو کہتا۔ جب میں لائٹ کپڑے پہنتی تو کہتا کہ کیا بوڑھی عورتوں کی طرح گھر میں پھرتی رہتی ہو، تمہارے پہننے اوڑھنے کا ٹیسٹ کس قدر برا ہے۔ تو مجھے سمجھ ہی نہ آتی کہ میں کروں تو کیا کروں۔ نہ تو اس کو میرے گہرے رنگ کا کپڑا پسند ہے اور نہ ہی ہلکے رنگ کے کپڑے۔ تو تنگ آ کر میں اس سے کہتی، تمہیں جن کپڑوں میں اچھی لگتی ہوں مجھے بازار سے لا کر دے دیا کرو۔ تو اس بات پر وہ شدید چڑ جاتا تھا کہ اب میں خواتین کے کرنے والے کام بھی کیا کروں۔ وہ اکثر میرے سامنے اپنی سابقہ منگیتر کی ڈریسنگ سینس کی اپریشیٹ کیا کرتا تھا، کہتا کہ کیا غضب کے وہ کپڑے پہنتی تھی، تم تو اس کے مقابلے میں بالکل ہی زیرو ہو۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، پریشانی ہوئی کہ جن لوگوں نے ان کو کھڑے کھڑے اوقات دکھا دی، یہ آج بھی اسی لڑکی کا دھم بھرتا ہے۔ پہلی رات ہی اس نے اپنی سابقہ منگیتر کا ذکر کر کے میرا دل تو جیسے کھٹا ہی کر دیا تھا۔ میں جس چاہ کے ساتھ جواد کو اپنا جیون ساتھی بنا کر سیج پر بیٹھی تھی، ایسا لگتا تھا اس سیج کی لٹکتی ہوئی لڑیوں کے سارے پھول جیسے آرٹیفیشل ہو گئے ہوں، اس کمرے کی ساری معطر خوشبو جیسے اڑ گئی ہو، اور تو اور مجھے اپنے دل کے اندر امڑتے جذبات بھی سرد پڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں خود کو جلتی جلتی سنبھالنے لگ جاتی۔ میں جانتی تھی کہ میرا میکا اتنا مضبوط نہیں ہے۔ امی جان ہر وقت بیمار رہتی ہیں، اور اگر کسی دن وہ بھی نہ ہوئیں تو میں اس بھری دنیا میں کس قدر اکیلی رہ جاؤں گی۔ ایسے میں جواد کو چھوڑنے والی سوچ جو میرے اندر ہی اندر پنپ رہی تھی وہ دب کر رہ جاتی۔ میں جو ہر وقت اس سے اکتانے لگی تھی وہ اکتاہٹ کم ہونے لگتی۔ میں ایک ایسی لڑائی لڑ رہی تھی جسے لڑتے لڑتے ادموئی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ امی جان کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ اگر میں
ان کو بتاتی تو وہ پہلے سے زیادہ پریشان ہو جاتی، اس لیے میں چپ چاپ خاموشی سے اندر ہی اندر کٹتی چلی جا رہی تھی۔ میں شادی سے پہلے ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کیا کرتی تھی، اپنا کماتی تھی اور جہاں دل کرتا تھا خرچ کرتی تھی۔ لیکن شادی ہو جانے کے بعد جواد نے میری نوکری چھڑوا دی تھی اور مجھے سختی سے حکم دیا کہ میں گھر میں بیٹھوں، لیکن پھر بھی میں پائی پائی کی محتاج ہو گئی تھی۔ اسے جب بھی تنخواہ ملتی تو لا کر وہ اپنی ماں کے حوالے کر دیتا۔ شادی کے بعد کبھی اس نے 1 روپیہ بھی میری ہتھیلی پر لا کر نہیں رکھا۔ میری کئی اہم ضرورتوں کے حوالے سے جب میں نے اس سے پیسے مانگتی تو وہ مجھے کہتا کہ امی جان سے لے لو۔ ایسے میں چچی سے پیسے مانگنا مجھے بہت برا لگتا۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ شادی کے بعد بیوی خامند کی بجائے ساس کے آگے اپنی ضرورتوں کے لیے ہاتھ پھیلائے؟ تو میں نے جواز سے کہا کہ آپ مجھے بھی ماہانہ رقم دیا کریں، مجھے چچی جان سے بار بار مانگنا اچھا نہیں لگتا۔ تو وہ مجھ پر بگڑنے لگا اور اس نے صاف صاف انکار کر ڈالا کہ تمہاری شاہ خرچیوں کے لیے میری جیب میں اتنی رقم نہیں ہے۔ تو مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق میں اکثر چچی سے پیسے مانگتی تو وہ مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولتی کہ تمہیں پیسوں کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، سب کچھ تو جواد گھر پر تمہارے لیے لاتا ہے، تو پھر الگ سے پیسے تمہیں کیوں چاہیے؟ وہ پیسے بھی نہ دیتی اور بحث بھی اتنی زیادہ کرتی کہ ان کے آگے پوری ڈالنا میرے بس سے باہر ہو جاتا تھا۔ تو میں نے ان سے مانگنا ہی چھوڑ دیا، لیکن اس بات کا ذکر میں نے امی جان سے ضرور کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا صبر سے وقت گزارو، ایک دن اللہ اچھا بھی کر دے گا۔ لیکن میں کتنا صبر کرتی، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں مارتے مارتے میں اندر ہی اندر خود مرنے لگی تھی۔ میرے یہ مسائل کام نہیں ہوئے تھے کہ اچانک میرے سر پر ایک اور نئی مصیبت آن پڑی۔ شادی کے صرف 3 ماہ بعد ہی چچی کو بچوں کی پڑ گئی تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے مجھے باتیں سناتی کہ تمہارے ساتھ کی جتنی لڑکیاں بیائی گئی ہیں وہ سب امیر سے ہیں، ایک تم ہو جو ہمیں اس خوشی سے محروم رکھ رہی ہو، آخر تم کوشش کیوں نہیں کرتی؟ تو میں حیرت سے ان کے منہ کی طرف دیکھتی تھی۔ اولاد میرے بس کی بات تو نہیں ہے، یہ تو مکمل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس نعمت سے محروم رکھتا ہے۔ اس میں انسانی اختیار بھلا کہاں چلتا ہے؟ کبھی مجھ پر طنز مارتے ہوئے کہتی کہ تمہاری ماں بھی ایک ہی پیدا کر کے بس کر لی تھی، تمہارا تو لگتا ہے کہ تم ایک بھی پیدا نہیں کر پاؤ گی۔ تو میں ان کی باتیں سن کر میرا اندر ہی اندر دم گھٹنے لگتا تھا۔ میں انہیں کہتی بھی تو کتنا کہتی، اس معاملے میں سپورٹ کرنے والا مجھے دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جواز سے اس سلسلے میں بات کی تو اس نے بھی میرے ساتھ ہمدردی کرنے یا میری سائیڈ لینے کی بجائے اپنی ماں کی ہی سائیڈ لی، اور ایک دن تو اس نے دل جلانے میں حد ہی کر ڈالی۔ مجھے کہنے لگا اگر میری سابقہ منگیتر ہوتی تو اس وقت اس کے پیٹ میں جڑواں بچے ہوتے اور میں خوشی خوشی اکڑ کر پوری برادری میں چل پھر رہا ہوتا، لیکن تم سے شادی کر کے تو میری ضلالت ہی ہے۔ جہاں جاتا ہوں خوشخبری کے بارے میں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو آنکھیں چرا کر گزر جاتا ہوں کہ بھلا کہوں تو کیا کہوں؟ یہاں تو تمہارے اندر کوئی ہلچل ہی نہیں پیدا ہو رہی۔ تو اس کی باتیں سن کر میں مجرم بن جاتی۔ میرے لاکھ اصرار پر جواد مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر نہیں جا رہا تھا۔ پھر اسی نوک جھوک میں سال گزر گیا اور مجھ پر باج پن کا لیبل لگ گیا تھا۔ امی جان نے کئی بار جواد کو بھی کہا کہ اسے کم از کم ڈاکٹر سے چیک اپ تو کروا دو، تو وہ کہنے لگا یہ بانجھ ہے، میں اس پر کیا پیسہ لگاؤں، اگر یہ ٹھیک ہوتی تو اب تک بچہ جن چکی ہوتی۔ تو امی جان ان کی باتیں سن کر شدید حیرت کے ساتھ میری طرف دیکھنے لگی تو میں نے نظریں چلا لیں۔ امی انتہائی جہاں دیدہ عورت تھیں، اس لیے خاموش رہ گئی۔ جانتی تھی اگر بات کریں گی تو بات بڑھ جائے گی اور اس میں سراسر گھاٹا ان کی بیٹی کا ہی ہوگا۔ چچی تو اب بھی جواد کی دوسری شادی کروانے کے در پہ تھی۔ اپنی سوکن کی تلوار مجھے اپنے سر پہ لٹکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی تھی کہ کوئی راستہ نکالے کہ جواد دوسری شادی نہ کر سکے۔ ایک روز ایک فقیرنی میرے گھر کے دروازے پر آئی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو میں اسے دیتی۔ وہ بے حد بھوکی تھی تو میں نے اسے کہا کہ وہ کچھ دیر انتظار کر لے، میں اس کے لیے میٹھی روٹی بنا کر لے آتی ہوں۔ تو وہیں دروازے پر بیٹھ گئی تھی۔ میں اس کے لیے میٹھی روٹی لے کر آئی اور وہ مجھے دعائیں دینے لگی تو میں تلخی سے مسکرا دی اور کہا بھلا ایک بانجھ عورت کو کون سی دعا لگ سکتی ہے؟ تو فقیرنی نے میری طرف حیرت سے دیکھا
اور کہا اگر تو اولاد چاہتی ہے تو آدھی رات کو پچھلے قبرستان میں آ جانا، میں تمہیں حاملہ ہونے کا راز بتاؤں گی۔ تو اس کی یہ بات سن کر میں بے حد خوش ہو گئی تھی، ایک امید کی سی بن گئی تھی۔ قبرستان ہمارے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھا، لہٰذا میں نے رسک لینے کا سوچ لیا اور جو ہی آدھی رات ہوئی تو میں وہاں چل پڑی۔ چاند کی پوری روشنی میں قبرستان روشنی میں نہایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہاں ایک طرف مجھے جھونپڑی سی دکھائی دی اور میں رک گئی تھی کہ ایک دم اس جھونپڑی سے وہی فقیرنی باہر نکلی اور میرے قریب آ کر بولی، اگر تو میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گی تو حاملہ ہو جائے گی۔ پھر اس نے جھونپڑی میں جانے کا کہا تو میں نے اس کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے جو ہی جھونپڑے کے اندر قدم رکھا تھا تو وہاں پر بیٹھا ہوا ہٹا کٹا فقیر دکھائی دیا۔ تو میں جان گئی تھی کہ وہ مجھے کس عمل کی طرف راغب کر رہی ہے۔ یہ تو سراسر گناہ تھا۔ میں پلٹ کر واپس آ گئی اور فقیرنی کو کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی مجھے گناہ کی دعوت دیتے ہوئے؟ اس نے کہا اگر تجھے یہ گناہ لگتا ہے تو مت کر، رہ ساری عمر یوں ہی بانجھ کی بانجھ۔ یہاں پر کتنی ہی عورتیں آتی ہیں اور اپنی دلی مراد پا لیتی ہیں۔ تو میں سوچ و بچار میں پڑ گئی تھی کہ میرے اس گناہ کے بارے میں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور میں اپنی مراد بھی پالوں گی۔ یہی سوچ کر میں دوبارہ اس جھونپڑی میں چلی گئی تھی جہاں پر فقیر بیٹھا ہوا مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، اور میں جب گھر واپس آئی تو سب سو رہے تھے، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ تو میں نے بھی شکر کے کلمے پڑھے اور جا کر لیٹ گئی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے اپنی طبیعت گری گری سی محسوس ہونے لگی تو جواد مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ میں تو پریگننٹ ہوں۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا تھا۔ سب سے زیادہ جواد خوش تھا اور اسے خوش دیکھ کر میرا دل مطمئن سا ہو گیا تھا۔ البتہ چچی کا رویہ جوں کا تو ہی تھا، کیونکہ وہ جواد کے لیے لڑکی پسند کر چکی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ جواد انہیں مسلسل ٹال رہا تھا اور مجھے یہی بات حیران کن لگتی تھی کہ جواد آخر اپنی ماں کی بات کیوں نہیں مان رہا، اور اب تو چچی کی بات ماننے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اب تو میں خود ان کی دلی مراد پوری کرنے جا رہی تھی، انہیں وارث دینے والی تھی۔ 9 ماہ گزرے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا۔ میں ابھی ہاسپٹل میں تھی کہ وہیں فقیرنی مجھے وارڈ میں نظر آئی تو میں پریشان ہو گئی تھی، یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ اچانک اس نے میری طرف دیکھا اور وہ تیر کی طرح دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور بچہ اٹھا کر بولی، یہ بچہ تو میرے شوہر کی آخری نشانی ہے، میں لے کر جاؤں گی۔ میں نظریں چرانے لگی کہ اتنے میں جواد بھی آ گیا تھا۔ جواد مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ میں اسے صفائیاں دینے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس نے مجھے وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دی اور کہا یہ جو تم کارنامہ کیا ہے اس کا ذکر کسی سے مت کرنا ورنہ ہم سب کی بدنامی ہوگی۔ تو میں منہ چھپا کر رونے لگ گئی تھی۔ جواد مجھے وہیں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ امی جان روتے ہوئے مجھے لے کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ میں ابھی تک بے یقینی کے عالم میں گھری کھڑکی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ مجھے کسی پل چین نہیں تھا۔ میں اس فقیرنی سے ملنا چاہتی تھی، آخر اس نے یہ میرے ساتھ کیوں کیا؟ چنانچہ آدھی رات کو میں چپکے سے گھر سے نکلی اور اسی قبرستان میں پہنچی جہاں پر اس فقیرنی کی جھونپڑی تھی۔ راز جاننے کے لیے جیسے ہی فقیرنی کی جھونپڑی میں داخل ہونے ہی لگی تھی کہ اچانک مجھے اپنے شوہر کی آواز سنائی دی تو میں باہر ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ جواد اس فقیرنی کی جھونپڑی میں کیا کر رہا ہے؟ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا تو میں باہر ہی کان لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جواد فقیرنی کو کہہ رہا تھا، اچھا تم یہ پیسے لے لو اور یہ بچہ مجھے دے دو۔ تو وہ فقیرنی ایک دم غصے سے بولی، تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا یہ بچہ تمہارا نہیں ہے۔ دیکھو میرے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے، میں جلد پیسوں کا بندوبست کر کے تمہیں دے دوں گا، تم یہ بچہ مجھے دے دو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پہلے پیسے پورے کرو اور پھر بچہ لے کر جانا۔ دیکھو میری جلد ہی دوسری شادی متوقع ہے، آنے والی جہیز میں خوب روپیہ پیسہ اور گولڈ کے سیٹ لے کر آ رہی ہے۔ شادی ہونے کے بعد یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہوگا تو میں تمہاری ڈیمانڈ بآسانی پوری کر سکوں گا۔ ابھی یہ بچہ مجھے دے دو تاکہ میری مردانگی پر کسی کو شک نہ ہو۔ کل کو اگر دوسری بھی اولاد پیدا نہ کر سکی تو میں بآسانی کہہ سکوں گا کہ میری پہلی بیوی میں سے تو اولاد ہوئی تھی، تم میں ہی کوئی خرابی ہوگی تو ظاہر ہے وہ کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضد نہیں کرے گی، بالکل نورین کی طرح چپ چاپ بیٹھی رہے گی۔ جواد کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں جان گئی تھی
کہ اولاد نہ ہونے کے پیچھے اصل وجہ تو جواد خود تھا، کیونکہ وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں تھا، وہ بانجھ تھا۔ اپنی مردانہ کمزوری چھپانے کے لیے اس نے مجھے بانجھ کہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ شادی کے قابل نہیں ہے، اس لیے اس نے پلان بنا کر مجھ سے گناہ کروا لیا تاکہ اس کا بھرم قائم رہ جائے۔ لیکن مجھے تو یہ سب کچھ پتہ چل چکا تھا اور اب سزا کی باری اس کی تھی۔ میں تو اپنا گھر بچانے کی خاطر اس کی محبت میں یہاں تک پہنچی تھی، تو مجھے پہنچانے والا بھی یہی شخص تھا۔ میں وہاں سے خاموشی سے لوٹ آئی اور معلومات لی کہ جواد کہاں شادی کر رہا ہے۔ پھر عین نکاح والے دن میں لڑکی والوں سے ملی اور انہیں ساری کی ساری بات بتا دی، اور جواد بانجھ ہے، یہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا، اور انہیں شروع سے آخر تک ساری بات بتا دی۔ لڑکی کا باپ چونکہ سب انسپیکٹر تھا، اس نے اپنے ذرائع کا استعمال کر کے فقیرنی تک رسائی حاصل کر لی تھی، جس نے منٹوں سیکنڈوں میں ہی ساری بات اگل دی۔ تو لڑکی والوں نے کھڑے کھڑے جواد سے یہ کہہ کر رشتہ ختم کر دیا کہ اگر یہ صرف بانجھ ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، مگر یہ تو نفسیاتی مریض بھی ہے، اور نفسیاتی مریض کے ساتھ تو کوئی بھی اپنی ہنستی کھیلتی بیٹی کو نہیں بیاہتا۔ اس نے اپنی بیماری چھپانے کے لیے اپنی پہلی بیوی کو جس عذاب سے گزارا ہے، اس کا جواب دا تو یہ دنیا میں ہی ہوگا اور آخرت میں بھی۔ چچا اور چچی تو سب کے سامنے بدنامی کا یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور ان کی کچھ عرصے کے بعد ڈیتھ ہو گئی تھی۔ جواد کی بہنیں بھی جواد سے اب نہیں ملتی تھیں، اب وہ اکیلا رہتا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ وہ گھر میں سارا دن اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا ہے، گویا مقافات عمل اس کا دنیا میں ہی شروع ہو چکا ہے۔ میں اس واقعے کے بعد امی جان کو لے کر دوسرے شہر آ گئی تھی۔ یہاں پر مجھے ایک سرکاری اسکول میں نوکری مل گئی تھی، تو میں نے چپ کر کے نوکری کرنا شروع کر دی۔ نوکری کے 2 سال بعد میرے ایک کلیگ کا رشتہ آیا۔ ابھی میری بات چیت چل رہی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک لڑکی کی شادی کو 9 سال کا عرصہ بیت گیا تھا، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان دوستوں میں جتنے بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں، سب کوئی 2، کوئی 3 اور کوئی 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ حتیٰ کہ اس کے سسرال میں اس کی نند دیور جن کی شادیاں اس کے بعد ہوئیں، وہ بھی اب صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ جہاں ہر وقت اسے لوگوں کی اور سسرال والوں کی چبھتی نظریں اور چبھتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، وہیں وہ خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کو وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی تھی۔ اس کی رپورٹس میں بھی ڈاکٹروں نے تقریباً نا امیدی ظاہر کر دی، جس پر ہر وقت وہ دکھی اور پریشان رہنے لگی۔ مگر بیٹا بے اولاد رہے گا تو پھر وہ وقت آیا کہ گھر میں اس کے شوہر کی دوسری شادی کی بات چیت ہونے لگی۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا، وہ بچے کو وہیں لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسا روئی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے تھے۔ اس کے دل کے حالات سمجھے بنا یہ سب سوچنے لگے، یہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے۔ مگر ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ایسا دل دیا ہی نہیں جو کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کی جھولی میں ڈال دیں، جو اپنے منہ کا نوالا دوسروں کے منہ میں ڈال دیں۔ وہ تو بچے کو پیار کرتے کرتے اپنی سونی گود سے اس قدر دل گرفتہ ہوئی کہ خود پہ قابو نہ رکھ سکی۔ آج اس کے آنسو بھی سب بند توڑ کر بہنے لگے۔ واحد ایک اس کے شوہر تھے جنہوں نے اس کی کبھی تانا نہیں مارا تھا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ اپنے شوہر کے ٹیسٹ بھی کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پہ بہت ہنگامہ ہوا، پھر اس کے شوہر نے ہی کہا کہ کروانے میں کیا حرج ہے، اللہ کی کرنی کہ جب سب رپورٹس آئیں تو وہ ٹھیک ٹھاک تھیں۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان سا آ گیا تھا کہ بس اب اس کو فارغ کر دو، ہم تمہاری دوسری شادی کر دیں گے۔ لیکن میرے شوہر کسی صورت مجھے طلاق دینے کو تیار نہ ہوئے تھے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ شادی کر لیں، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، سو کسی صورت نہ مانا۔ ایک دن کسی نے ایک پیر صاحب کا کہا کہ وہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، اس سے اپنی بہو کو اللہ اللہ کرواؤ۔ جب اس کی ساس نے بات کی تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا، چاہے آپ جو مرضی کر لیں، بے شک گھر سے نکال ڈالیں، لیکن اگر کسی پیر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اس پر اس کی ساس نے بہت لان تان کی۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسی رقت طاری ہوئی کہ کچھ بولا نہ جائے۔
پھر سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، یا اللہ اگر تو نے مجھے بے اولاد رکھنا تھا تو تو نے مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، پھر میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ ساری دنیا کے ڈاکٹر چاہے جو مرضی کہتے رہیں، مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ میری وجہ سے میرے شوہر کو اس تکلیف، اس محرومی سے نہ گزار۔ یا اللہ تو تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نے حضرت مریم علیہ السلام کو بنا مرد کے شوہر کے ماں کے مقام پہ کھڑا کیا اور ان سے اپنے محترم نبی کو بنا باپ کے پیدا فرمایا۔ یا اللہ تجھے حضرت مریم کا واسطہ مجھے صالح کی اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ اولاد کے بنا میں ایک ادھوری عورت ہوں، یا اللہ مجھے پورا کر دے، یا اللہ مجھے پورا کر دے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی آہ و بقا سن کر کائنات کی ہر چیز اس کی شاید سفارشی بن گئی اور اللہ تعالیٰ پہ اس کا بھروسہ جیت گیا، اور چند ہفتوں بعد وہ ہوا جس کی کسی کو امید بھی نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹس دیکھ رہے تھے، پھر اس کو زندگی کی نوید سنا دی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ بنا کسی کی پرواہ کیے وہ یہ سنتے ہی ہاسپٹل کے فرش پہ ہی سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کسی بھی حالات میں مایوس مت ہوں۔ اللہ تعالیٰ بڑا کارساز ہے، لوگ کچھ بھی کہیں بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں، نہ کبھی کسی کا برا سوچیں نہ برا کریں۔ دل کی زمین کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں۔ اللہ پاک سب بے اولاد جوڑوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔